آج ہم کیلنڈر کے ایک عام سے نظر آنے والے دن 20 ستمبر پر ذرا گہرائی میں بات کریں۔ جی ہمارے پاس معلومات کے لیے دو بڑے ذرائع ہیں، اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین جو خاص اسی تاریخ سے متعلق ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ معلومات کو دہرائیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 20 ستمبر کی تاریخ میں کیا اہم واقعات چھپے ہیں، کون سی شخصیات ہیں، ان کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ ہاں، اور وہ کیا حیرت انگیز پہلو ہیں جو ایک عام سی تاریخ میں مل سکتے ہیں۔ بالکل، یہ سوچنا ہی بڑا دلچسپ ہے کہ بھئی ایک ہی تاریخ 20 ستمبر کیسے مختلف زمانوں، مختلف جگہوں کے واقعات کو جوڑتی ہے، سیاست، جنگ، ثقافت، کھیل، سب کچھ۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے ان اہم واقعات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے۔ 20 ستمبر ویسے کئی تاریخی موڑوں کا گواہ رہا ہے۔ جی، اور ان میں سے پہلا واقعہ جو ہمارے اردو ماخذ میں خاص طور پر ذکر ہے وہ 622 عیسوی کا ہے۔ اچھا، اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا آپ کہہ لیں فیصلہ کن مرحلہ شروع کیا۔ یہ تو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بنیادی ستون ہے۔ اس کی اہمیت تو صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک نئی تہذیب، ایک نئے کیلنڈر کے آغاز کی بھی ہے۔ یقیناً یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک نئی ریاست، ایک نئی امت کی بنیاد تھی۔ اس کا اثر تو آج تک محسوس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا صدیوں آگے چلتے ہیں۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ واقعہ تو دونوں ذرائع میں ہے۔ جی ہاں، یہ صلیبی جنگوں کے حوالے سے تو بہت بڑا قدم تھا نا؟ بالکل، اور یہ محاصرہ پھر آخرکار یروشلم کی فتح پر ختم ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت، ان کی فوجی حکمت عملی، یہ چیزیں تو آج بھی زیر بحث آتی ہیں۔ صحیح۔ اس واقعے نے خطے کی تاریخ اور ظاہر مسلمانوں اور مسیحیوں کے تعلقات پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ پھر ذرا دنیا کے نقشے کو بدلنے والے سفروں پر نظر ڈالیں۔ 1519 میں فرڈیننڈ میگیلن اسپین سے اپنے مشہور بحری سفر پر نکلے۔ جی، کیا یہ وہی سفر تھا جس نے پہلی بار دنیا کا چکر مکمل کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ اگرچہ میگیلن خود تو راستے میں فلیپینز میں مارے گئے، اچھا، لیکن ان کے جہازوں میں سے ایک وکٹوریا، وہ آخرکار 1522 میں اسپین واپس پہنچا اور اس طرح دنیا کے گرد پہلا کامیاب چکر مکمل ہوا۔ واہ! اس سفر نے نہ صرف زمین کے گول ہونے کا عملی ثبوت دیا، ہاں، بلکہ عالمی جغرافیہ، تجارت اور پھر نو آبادیاتی دور کے آغاز پر بھی اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے۔ صحیح۔ اب 18ویں صدی کے آخر میں چلتے ہیں۔ 1792 میں فرانس میں جنگ وال میں، یہ نام شاید اتنا زیادہ سننے میں نہ آتا ہو، اس کی کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، یہ جنگ فرانسیسی انقلاب کے لیے ایک بہت نازک موڑ تھی۔ اچھا، انقلابی فرانس کی جو نئی فوج تھی نا، اس نے پروشیا اور آسٹریا کی تجربہ کار بڑی افواج کو پسپا کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی فتح لگتی ہے، مگر اس نے انقلابی حکومت کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ یہ ایک طرح سے پیغام تھا کہ انقلاب کو اتنی آسانی سے کچلا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اسی لیے اسے اکثر جمہوریت کی پہلی فتح بھی کہہ دیتے ہیں۔ دلچسپ۔ اور اگر بر صغیر کی تاریخ میں آئیں تو 1857 کا ذکر ملتا ہے۔ انگریزی ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس دن دہلی پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو وفادار فوجیں تھیں ان کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ جی، یہ جنگ آزادی کا ایک اہم موڑ تھا۔ جی، دہلی کا سقوط یعنی دہلی پر دوبارہ قبضہ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس نے ایک طرح سے مزاحمت کی کمر توڑ دی اور پھر ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے براہ راست برطانوی تاج کی حکمرانی کی راہ ہموار کی۔ اس واقعے کے نتیجے تو آج بھی جنوبی ایشیا کی تاریخ اور شناخت کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ اب ذرا 20ویں صدی کی طرف آتے ہیں اور ایک بالکل مختلف میدان کا رخ کرتے ہیں۔ 1973 میں بیٹل آف دا سیکسز ٹینس میچ ہوا تھا۔ بلی جین کنگ بمقابلہ بابی رگز، یہ تو بہت مشہور ہوا تھا۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف ایک ٹینس میچ نہیں تھا، یہ تو ایک ثقافتی مظہر بن گیا تھا۔ ہاں، وہ 55 سالہ سابق چیمپئن تھے، بابی رگز۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی بھی ٹاپ خاتون کھلاڑی کو ہرا سکتے ہیں۔ اچھا، تو 29 سالہ بلی جین کنگ نے چیلنج قبول کیا اور نہ صرف انہیں ہرایا بلکہ اس میچ کو خواتین کے حقوق اور صنفی مساوات کی جدوجہد کی ایک علامت بنا دیا۔ زبردست۔ اس میچ کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا تھا
اور اس نے خواتین کے کھیلوں کو ایک نئی پہچان دی۔ واہ! اور پھر 21ویں صدی کے بالکل شروع میں ایک واقعہ جس نے دنیا ہی بدل دی۔ 2001 میں 9/11 حملوں کے صرف 9 دن بعد جی امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کانگریس سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ جی ہاں، یہ اعلان آنے والی دہائیوں کی عالمی سیاست کی سمت متعین کرنے والا تھا۔ بالکل۔ اس نے افغانستان اور پھر عراق میں فوجی کارروائیوں کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر میں سیکیورٹی، خارجہ پالیسی، بین الاقوامی تعلقات سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس پالیسی اور اس کے نتائج پر تو آج تک شدید بحث جاری ہے اور ظاہر مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہاں صرف اس تاریخی اعلان کو نوٹ کرنا ہے۔ واقعی ان چند واقعات کو ہی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ 20 ستمبر کتنی متنوع تاریخ کا دن ہے۔ مذہب، جنگ، دریافتیں، انقلاب، کھیل، عالمی سیاست، سب کچھ اس ایک دن سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، بلکہ مختلف دھارے ایک ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہی دن کہیں کوئی ریاست قائم ہو رہی ہے تو کہیں کوئی ثقافتی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو 20 ستمبر کو پیدا ہوئیں۔ یہاں بھی ہمیں مختلف شعبوں اور خطوں سے تعلق رکھنے والے نام نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ فہرست بھی ہمیں تاریخ کے مختلف رنگ دکھاتی ہے۔ 1833 میں ارنیسٹو ٹیوڈورو مونیٹا پیدا ہوئے، اٹالوی فوجی، صحافی اور پھر نوبل امن انعام یافتہ۔ جی، یہ تو کافی غیر معمولی سفر لگتا ہے، فوجی سے امن انعام تک۔ واقعی یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ مونیٹا نے اٹلی کے اتحاد کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی زندگی امن کی تحریک کے لیے وقف کر دی۔ اچھا۔ اور 1907 میں نوبل امن انعام حاصل کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے خیالات اور کردار وقت کے ساتھ کیسے بدل سکتے ہیں۔ پھر 1853 میں سیام یعنی آج کا تھائی لینڈ، وہاں کے بادشاہ چولا لونگکھون رام پنجم پیدا ہوئے۔ ان کا کیا کردار تھا؟ چولا لونگکھون کو جدید تھائی لینڈ کے معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں بہت سی اصلاحات کی، جیسے غلامی کا خاتمہ کیا، انتظامیہ اور تعلیم کو جدید بنایا، اور سب سے اہم، یورپی نوآبادیاتی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود تھائی لینڈ کی آزادی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زبردست۔ پاکستان سے ایک اہم نام 1911 میں پیدا ہونے والے حسام الدین راشدی کا ہے۔ یہ کون تھے؟ اردو ماخذ میں ذکر ہے۔ حسام الدین راشدی صاحب پاکستان کے بہت نامور محقق، مورخ اور ماہر لسانیات تھے۔ خاص طور پر سندھ کی تاریخ، ثقافت اور فارسی ادب پر ان کا کام انتہائی اہم مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے بہت سے نایاب مخطوطات کو بھی محفوظ کیا۔ وہ تو علم کا ایک سمندر تھے۔ اور سنیما کی دنیا سے 1934 میں اٹلی کی مشہور اداکارہ صوفیا لورین پیدا ہوئیں۔ وہ تو عالمی آئیکن ہے نا؟ بلا شبہ، صوفیا لورین نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہوئیں۔ جی۔ وہ ان چند غیر انگریزی بولنے والے اداکاروں میں سے ہیں جنہوں نے ہالی ووڈ میں آسکر جیتا۔ ان کی اپنی زندگی بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ صحیح۔ آج کے دور کے ایک بڑے مصنف جارج آر مارٹن بھی اسی دن پیدا ہوئے، گیم آف تھرونز والے۔ جی، مارٹن صاحب نے فینٹیسی ادب کو ایک نئی جہت دی ہے۔ ان کی کہانیاں اپنے پیچیدہ کرداروں، سیاسی سازشوں اور غیر متوقع موڑوں کے لیے مشہور ہے۔ ہاں بالکل۔ گیم آف تھرون سیریز نے تو عالمی ثقافت پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے 1988 میں خبیب نور محمدوف پیدا ہوئے، روسی مکسڈ مارشل آرٹسٹ جو ناقابل شکست رہے۔ جی، حبیب UFC کے لائٹ ویٹ چیمپئن رہے اور اپنے کیریئر میں کوئی مقابلہ نہیں ہارے۔ کمال ہے۔ ان کی کامیابی، ان کا انداز اور ان کی شخصیت نے انہیں دنیا بھر میں، خاص طور پر مسلم دنیا میں، بے پناہ مقبولیت دلائی۔ تو پیدائش کی اس مختصر سی فہرست میں بھی ہمیں سیاست، علم، فن، ادب اور کھیل کے کتنے بڑے نام ملتے ہیں۔ یہ واقعی ایک عالمی تاریخ ہے۔ ہاں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ قابلیت اور اثر انگیزی کسی ایک جغرافیے یا شعبے تک محدود نہیں ہوتی۔ اب ان شخصیات کا ذکر جنہوں نے 20 ستمبر کو اس دنیا کو الوداع کہا، یہ فہرست بھی کم اہم نہیں ہے۔ بالکل، یہ دن کئی عظیم ذہنوں اور بااثر شخصیات کی جدائی کا دن بھی ہے۔ 1328 میں ابن تیمیہ کا انتقال ہوا۔
وہ اسلامی فکر کی تاریخ میں ایک بہت بہت بڑا نام ہے۔ جی، ابن تیمیہ ایک انتہائی با اثر عالم دین اور مفکر تھے۔ ان کے خیالات، ان کے فتاوی کا اثر صدیوں بعد آج بھی مختلف اسلامی مکاتب فکر میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت اور کام دونوں ہی خیر کافی متنازع بھی رہے ہیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ ٹھیک، پھر 1863 میں جیکب گرم کا انتقال ہوا۔ یہ وہی برادران گرم والے ہیں جو پریوں کی کہانیوں کے لیے مشہور ہیں؟ جی ہاں، جیکب اور ان کے بھائی ولہم نے جرمن لوک کہانیوں کو جمع کیا، انہیں شائع کیا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہاں، لیکن جیکب گرم صرف کہانی کار نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے ماہر لسانیات بھی تھے۔ انہوں نے جرمن زبان کی تاریخ اور قواعد پر بنیادی کام کیا، جسے گرم کا قانون گرمز لا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور کثیر الجہتی شخصیت اینی بیسنٹ، ان کا انتقال 1933 میں ہوا۔ وہ برطانوی تھیں لیکن ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی سرگرم رہیں۔ بالکل، اینی بیسنٹ کی زندگی کی بہت سی پرتیں تھیں۔ وہ پہلے ایک سماجی کارکن تھیں، حقوق نسواں کی علمبردار تھیں، پھر تھیوسافیکل سوسائٹی کی صدر بنی، جی، اور پھر ہندوستان آ کر یہاں کی ہوم رول تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ ایک زبردست مقرر اور منظم تھیں۔ موسیقی کی دنیا سے 1957 میں فن لینڈ کے مشہور موسیقار جان سیبیلیس کا انتقال ہوا۔ سیبیلیس کو فن لینڈ کا قومی موسیقار سمجھا جاتا ہے۔ ان کی موسیقی فن لینڈ کی شناخت اور قومی جذبات سے بہت گہری وابستگی رکھتی ہے۔ ان کی کمپوزیشنز خاص طور پر فن لینڈیا دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ خلا کی دوڑ کے حوالے سے ایک اہم نام خرمن ٹٹوف، ان کا انتقال 2000 میں ہوا۔ وہ خلا میں جانے والے دوسرے انسان تھے۔ جی، یوری گاگارن کے تاریخی سفر کے صرف 4 مہینے بعد اگست 1961 میں خرمن ٹٹوف میں خلا میں 25 گھنٹے سے زیادہ گزارے اور زمین کے گرد 17 چکر لگائے۔ واہ، وہ خلا میں جانے والے سب سے کم عمر شخص بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ان کا مشن ابتدائی خلائی تحقیق میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ اور آخر میں 2005 میں سائمن ویزنتھال کا انتقال ہوا۔ وہ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے تھے اور نازی مجرموں کو پکڑنے کے لیے مشہور ہوئے۔ سائمن ویزنتھال کی زندگی انصاف کی تلاش کی غیر معمولی مثال ہے۔ جی، انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی پوری زندگی نازی جنگی مجرموں کو ڈھونڈ کر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے وقف کر دی۔ ان کی کوششوں سے کئی بڑے مجرم پکڑے گئے، جن میں ایڈولف آئخمن بھی شامل تھا۔ ان کا کام انسانی حقوق اور تاریخ کو یاد رکھنے کی اہمیت کی ایک علامت ہے۔ تو وفات پانے والوں میں بھی ہمیں علم، ادب، موسیقی، خلا اور انسانی حقوق جیسے متنوع شعبوں کی بڑی شخصیات ملتی ہیں۔ ابن تیمیہ سے لے کر سائمن ویزنتھال تک یہ واقعی ایک وسیع کینوس ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے، جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اسی تاریخ کو 2 نوبل انعام یافتہ ادیبوں، یونانی شاعر یورگوس سفیرس 1971 اور فرانسیسی شاعر سینٹ جان پرس 1975 کا انتقال ہوا۔ ہاں، جبکہ ایک نوبل امن انعام یافتہ مونیٹا کی پیدائش ہوئی۔ یہ تاریخ کے عجیب اتفاقات میں سے ہے۔ بالکل۔ ایک اور اتفاق کا ذکر بھی ہے کہ جس دن 1973 بلی جین کنگ نے وہ بیٹل آف دا سیکس جیتا تھا، جی، اسی دن امریکی گلوکار جم کروچی ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہاں، یہ ایک تلخ و شیرین اتفاق ہے۔ ایک طرف ثقافتی فتح کا جشن تھا تو دوسری طرف ایک مقبول فنکار کی اچانک ناگہانی موت کا غم۔ یہ لمحے تاریخ میں ایسے ہی درج ہو جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑا کیا نکلتا ہے؟ 20 ستمبر، جو شاید کیلنڈر پر ایک عام سی تاریخ لگے، دراصل انسانی تاریخ کے کتنے ہی اہم موڑوں، عظیم شخصیات کی آمد و رفت اور تہذیبی اور سیاسی تبدیلیوں کا گواہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک مائکروکاسم ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ جس میں آپ کو انسانی تجربے کی پوری وسعت نظر آتی ہے۔ مذہب، جنگ، دریافتیں، فن، سیاست، کھیل، جد و جہد، ایک ہی دن میں یہ سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ 622 کی ہجرت سے لے کر 2001 کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تک، صلاح الدین ایوبی سے لے کر خبیب نور محمدوف تک، اینی بیسنٹ سے لے کر صوفیہ لورین تک، یہ سب 20 ستمبر کی کہانی کا حصہ ہیں۔ اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے
کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اتنے متنوع اور اہم واقعات اور شخصیات ایک ہی تاریخ سے جڑے ہیں؟ یا تاریخ کی گہرائیوں میں ایسے روابط اور آپ کہہ لیں نمونے پیٹرنز موجود ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم واقعات کو الگ الگ خانوں میں دیکھنے کے بجائے ان کے درمیان کے دھاگوں کو تلاش کریں؟ صحیح۔ 20 سپٹمبر جیسی تاریخیں ہمیں اسی سوچ کی طرف مائل کرتی ہیں کہ کیلنڈر کا ہر دن اپنے اندر کتنی ہی کہانیاں چھپائے بیٹھا ہے۔